السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے. آج کا تجزیہ میجر گورا واریہ کو لے کر ہے، جو کافی کھلی اڑا رہے ہیں پاکستان کی میڈیٹر رول کو لیتے ہوئے. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے، اس کے مطابق اس مقابلے میں انڈین میڈیا اور گودی میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کو بہت آگ لگی ہے. تو اس بارے میں میجر گورو واریہ نے لاسٹ ٹائم اپنے یوٹیوب چینل پہ پاکستان کے میڈیٹر رول کے بارے میں کافی جو ہے انہوں نے روسٹ کرنے کی کوشش کری. تو آج ان کو جواب دینے کی کوشش ہے، تو دیکھیے گا ضرور اور سمجھیے گا. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے امریکہ ایران کی ڈیل ہو یا جنیوا میں امن مذاکرات، ہمارے پڑوسی کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھے میجر صاحب اور ان کے پینلسٹ ایسے اچھلتے ہیں جیسے جنیوا ان کے تایا کا گھر ہو. اب میجر گورا واریہ کا تازہ ترین مہا تجزیہ ہی دیکھ لیں. موصوف فرما رہے ہیں کہ پاکستان تو صرف ایک کوریئر بوائے تھا، سارا کام قطر نے کیا. ارے میجر صاحب، جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلتی ہے نا، تو واٹس ایپ گروپ کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک نے میسج بھیجا اور دوسرے نے ڈیلیٹ کر دیا. اسلام آباد میں جب میں سجتی ہے تو وہ بیک چینل ڈپلومیسی کا پہلا اور سب سے اہم گیٹ وے ہوتا ہے. لیکن انڈین میڈیا کا حال وہ ہے کہ بارات میں بلایا کسی نے نہیں، پر دولہے کی ٹائی خراب ہے، اس پر پورا شور کر ڈالیں گے. میجر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے مذاکرات فیل ہو گئے. واہ جی واہ، ان کے لیے ہر وہ چیز فیل ہے جہاں ان کی دال نہیں گلتی. سچ تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس امن کی ڈیل کی بنیاد رکھی، دونوں ملکوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. اب ظاہر ہے جب ڈیل فائنل ہوتی ہے تو فائنینشیل اور لاجسٹک ہب کے طور پر قطر جیسے نیوٹرل وینیو کو چنا جاتا ہے. تو اسمارٹ ڈپلومیسی ہے بھائی. پاکستان اور قطر مل کر گیم سیٹ کر رہے ہیں. ہرمز کی آبنا اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ حل کروا رہے ہیں، نیوکلیئر ٹاکس کا فریم ورک بنوا رہے ہیں، اور وہاں انڈین میڈیا اس بات پر تالیاں بجا رہا ہے کہ دیکھو جی، پاکستان کا نام پریس ریلیز میں نیچے ہے. چلو اسی بہانے تمہارا شو تو چل گیا، ورنہ پاکستان کا نام نہ لو تمہاری ٹی آر پی وینٹیلیٹر پر آ جاتی ہے. اب آتے ہیں قطر پر. میجر صاحب نے بڑی لسٹ گنوائی: دوحہ اکارڈ، لبنان معاہدہ، غزہ مذاکرات. بالکل ٹھیک، قطر کا ایک بڑا مقام ہے. لیکن میجر صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ قطر اور پاکستان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. دوحہ میں جب طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، تب بھی قطر کے ساتھ مل کر زمین کس نے تیار کی تھی؟ پاکستان نے. لیکن انڈین میڈیا کو لگتا ہے کہ قطر کوئی جادو کی چھڑی ہے جو اکیلے گھومتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اور اس کے خطے میں امن کے لیے پاکستان کا اسٹریٹجک کردار ناگزیر ہے. آپ جتنا چاہیں کریڈٹ چھیننے کی کوشش کریں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پھنستا ہے تو اسلام آباد اور دوحہ کے فون ہی گھمائے جاتے ہیں. نئی دہلی سے تو صرف پریس کانفرنس ہوتی ہے. اب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں ایران بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، قطر اور پاکستان کی محنت رنگ لا رہی ہے. لیکن ہمارے پڑوسی اسٹوڈیوز میں ماتم کا سما ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کریڈیبلٹی نہیں. ارے بھائی، اگر کریڈیبلٹی نہ ہوتی تو دنیا کے اتنے بڑے لیڈرز اسلام آباد کی چکر نہ کاٹ رہے ہوتے. اصل تکلیف یہ ہے کہ اس پورے ریجنل ماسٹر اسٹروک میں انڈین میڈیا کا رول صرف ایک تکنے والے تماشائی جیسا رہ گیا. وہ صرف باہر کھڑے ہو کر کھڑکی سے جھانک سکتے ہیں اور اندر بیٹھنے والوں پر جملے کر سکتے ہیں. کریڈیبلٹی کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا اس پورے خطے کے امن میں کوئی فعال کردار ہی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اور قطر نے مل کر اپنا کام کر دیا. جنیوا میں امن کی میسج گئے اور انڈین میڈیا ہمیشہ کی طرح صرف روڈ بلاک ڈھونڈنے میں ناکام رہا. میجر صاحب، اگر اگلی بار جب تجزیہ کیجیے گا تو تھوڑی حقیقت پسندی کا چشمہ لگا لیجیے گا. پروپیگنڈے کا چشمہ اکثر دھندلا جاتا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال؟ کمنٹ میں بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرم فورسز پائندہ باد.